السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسکس کو، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے MACD انڈیکیٹر کے بارے میں، اور کوشش کریں گے MACD انڈیکیٹر کی ڈیپ انفارمیشن لینے کی، تاکہ جب ہم لوگ اس انڈیکیٹر کو فیوچر میں یوز کر رہے ہوں تو ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ MACD انڈیکیٹر کیسے بنتا ہے اور کیسے ورک کرتا ہے۔ اور MACD انڈیکیٹر کا جو مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کرنے کا طریقہ آلریڈی سمجھایا جا رہا ہے، یعنی کہ کراس اوور کا، ہم لوگ اس سے ہٹ کر بھی اس کو ریل یوز کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے کہ MACD انڈیکیٹر کو کیسے یوز کیا جائے تو اس کی ایکوریسی مزید بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہمارے پاس MACD انڈیکیٹر کا ڈیپ انفارمیشن ہونا ضروری ہے کہ یہ بیسیکلی بن کیسے رہا ہے، تاکہ اس کی تمام مووز کو پکڑنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو جناب چلتے ہیں چارٹ کے اوپر، چارٹ پر جا کر MACD انڈیکیٹر کو اپلائی کرتے ہیں اور ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ MACD انڈیکیٹر کیسے بن رہا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے۔ تو جناب ہم لوگ آگے ہیں چارٹ پر، اور MACD انڈیکیٹر میں چارٹ پر اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ MACD مخفف ہے موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس کا۔ اس کو موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس بھی کہتے ہیں، یہ اس کا پورا نام ہے۔ MACD بھی کہتے ہیں، یہ اس کا شارٹ نیم ہے، اور MACD بھی کہتے ہیں۔ تو MACD انڈیکیٹر کو میں چارٹ پر اپلائی کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی چارٹ کے اوپر اسے اپلائی کرنے کا طریقہ میں آلریڈی اپنی بالکل بیسک کی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی انڈیکیٹر کو آپ لوگوں نے چارٹ پر اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو میں چارٹ پر اپلائی کرتا ہوں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جناب MACD انڈیکیٹر میرے چارٹ پر اپلائی ہو چکا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ اس کی تمام چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں اور آپ لوگوں کو وہ ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتا رہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ MACD انڈیکیٹر 4 چیزوں سے مل کر کام کر رہا ہے۔ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ 2 موونگ ایوریجز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی چارٹ کے اوپر، ایک بلو کلر کی اور ایک اورنج کلر کی۔ 2 یہ چیزیں ہیں۔ تیسری چیز یہ جو بارز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، تیسری یہ چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ہاریزونٹل لائن نظر آ رہی ہوگی بالکل درمیان میں، یہ جس کے ساتھ 0 لکھا ہوا ہے، یہ اس کی چوتھی چیز ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جناب، اس میں جو بلو لائن ہے اس کو فاسٹ لائن یا MACD لائن کہتے ہیں۔ جو اورنج کلر کی لائن ہے اس کو سگنل لائن یا سلو لائن بھی کہتے ہیں۔ جو سینٹر میں بارز بنے ہوئے ہیں اس کو ہسٹوگرام کہتے ہیں، اور جو مڈل لائن ہے اس کو 0 لائن کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں آپس میں مل کر کیسے کام کرتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو اس کی ڈیپ انفارمیشن ہونا، یعنی کہ یہ بلو لائن کیسے بن رہی ہے، اورنج لائن کیسے بن رہی ہے، ہسٹوگرامز کیسے بن رہے ہیں، اور 0 لائن کی کیا حیثیت ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جناب بلو لائن کو، یعنی کہ ہماری فاسٹ لائن کو، جس کو MACD لائن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بنتی ہے جناب، ہم اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ بھی آ جائے۔ تو میں نے اس کی سیٹنگ اوپن کر لی ہے۔ یہ بائی ڈیفالٹ 12 اور 26 ہوتی ہے۔ یہ جو بلو کلر کی لائن ہے MACD لائن، یہ 12 پیریڈ کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج اور 26 پیریڈ کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج دونوں کو ملا کر ایک پرائس ویلیو بناتی ہے، جو کہ ہماری یہاں پر بلو کلر کی موونگ ایوریج کے اندر شو ہو رہی ہے MACD کے اندر۔ اور یہ بنتی کیسے ہے، اگر ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں تو آپ سمپلی میں آپ لوگوں کو چارٹ پر چل کے سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ فرض کریں کہ میں نے MACD انڈیکیٹر چارٹ پر اپلائی نہیں کیا، اس کی جگہ پر میں نے 12 پیریڈ کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج اور 26 پیریڈ کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج اپنے چارٹ کے اوپر لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ جو ہمارے MACD کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے 12 اور 26۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے MACD لگانے کی بجائے اپنے چارٹ کے اوپر ایک 12 لینتھ کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج لگا لی اور ایک 26 لینتھ کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج لگا لی۔
تو موونگ ایوریج کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ جو 12 پیریڈ کی یعنی کہ اسمال پیریڈ کی موونگ ایوریج ہوگی وہ کینڈلز کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، کیونکہ وہ 12 کینڈلز کا یعنی کہ 12 پیریڈ کا ہمارے پاس ایوریج پرائس شو کر رہا ہے، اور جو بڑے پیریڈ کی موونگ ایوریج ہوگی وہ کینڈل سے تھوڑا سا فاصلے پر چل رہی ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ کینڈلز کا ایوریج پرائس ہمارے پاس شو کر رہا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو لگی ہوئی ہے یہ میرے پاس 12 پیریڈ کی موونگ ایوریج ہے ایکسپوننشل، اور جو نیچے والی ہے یہ 26 پیریڈ کی موونگ ایوریج ہے ایکسپوننشل، اور مارکیٹ ابھی چل رہی ہے جناب 1994 کے اوپر۔ آپ فرض یہ کریں کہ جو 12 پیریڈ کی میرے پاس موونگ ایوریج لگی ہوئی ہے یہ بھی چل رہی ہے 1994 کے قریب، اور جو 26 پیریڈ کی موونگ ایوریج ہے یہ میرے پاس چل رہی ہے 1990 کے قریب۔ تو ان دونوں کے اندر جو ڈفرنس ہے یعنی کہ دونوں موونگ ایوریج کے درمیان میں جتنے پوائنٹس کا فرق ہے تو وہ فرق آ رہا ہے 4 پوائنٹ کا، یعنی کہ جو 12 پیریڈ کی میری ایکسپوننشل موونگ ایوریج ہے وہ 1994 پر ہے، اور 26 پیریڈ کی ایکسپوننشل موونگ ایوریج 1990 پر ہے۔ تو آپس میں ان کا ڈفرنس ہے 4 پوائنٹ۔ تو یہ جو بلو لائن ہے میری یہ یہاں پر مجھے 4 پوائنٹ کے اوپر ملے گی، اور کیونکہ مارکیٹ اپنی 26 کی لینتھ سے اوپر چل رہی ہے، یعنی کہ جو 12 پیریڈ ہے وہ 26 لائن سے اوپر ہے، یعنی کہ اسمال موونگ ایوریج بڑی لائن کو کراس کر کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے میرے چارٹ کے اوپر، جو 12 اور 26 کا میں نے ایکسپوننشل موونگ ایوریج لگایا ہوا ہے۔ تو جو یہاں پر بلو میرے پاس شو ہوگا بلو لائن وہ +4 کے اندر شو ہوگی، جو 4 پوائنٹ ہیں وہ پلس کے اندر ہیں اور 0 لائن سے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ہوپفلی آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور سیم اسی طریقے سے اگر میں نے یہی موونگ ایوریجز لگائی ہوئی ہیں 12 اور 26 کی، اور جو پرائس ہے وہ 26 کے پیریڈ سے نیچے چل رہی ہے، اور ان دونوں کے آپس میں ڈفرنس ہے مثال کے طور کے اوپر 3 پوائنٹ کا، تو میرے پاس جو بلو کلر کی لائن یعنی کہ MACD لائن ہے وہ یہاں نیچے پر نظر آ رہی ہوگی، نیچے والی سائڈ کے اوپر، اور وہ -3 پوائنٹ میرے پاس یہاں پر شو کر رہی ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی 12 پیریڈ اور 26 پیریڈ دونوں کو آپس میں مائنس کرنے کے بعد جو پوائنٹس بنتے ہیں وہ یہاں پر ہمیں بلو لائن میں شو کرتا ہے کہ کتنے پوائنٹس پلس میں ہے یا کتنے پوائنٹ مائنس کے اندر ہے۔ تو ہوپفلی آپ MACD لائن کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اورنج کلر کی لائن ہے یہ ایکسپوننشل موونگ ایوریج ہے 9 پیریڈ کی، اور یہ ایکسپوننشل موونگ ایوریج ہے یعنی کہ 9 پیریڈ کا سمپل کیلکولیشن کر کے مجھے دے گی کہ 9 کینڈلز کے اندر پرائس کا ایوریج ریٹ کیا تھا۔ وہ موونگ ایوریج سمجھاتے ہوئے میں آلریڈی آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکا ہوں، تو آپ لوگوں کو اگر موونگ ایوریج کی ویڈیو دیکھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ ایکسپوننشل موونگ ایوریج کی پرائس ویلیو کیلکولیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس موونگ ایوریج میں کیسے شو ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو بارز ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ہسٹوگرام ہیں۔ ہسٹوگرام کو آپ 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس مومنٹم شو کرتے ہیں کہ یہاں پر مومنٹم ہائی ہے یا لو ہے، یعنی کہ بائرز ہیں، اگر بائی میں مارکیٹ جا رہی ہے تو بائرز کس مومنٹم کے ساتھ مارکیٹ کو اوپر لے کر جا رہے ہیں، ان کی پاور کتنی ہے، اور اگر مارکیٹ سیل کے اندر ہیں تو ان کا مومنٹم کہاں پر بڑھ رہا ہے کہاں پر لو ہو رہا ہے، بائرز کا کہاں پر بڑھ رہا ہے کہاں پر لو ہو رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو ایک تو یہ چیز شو کرتا ہے، اور دوسرا یہ بنتا کیسے ہے اگر ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کریں تو یہ ایسے بنتا ہے کہ ہماری بلو لائن یعنی کہ MACD لائن اور ہمارا جو سگنل لائن یعنی کہ اورنج کلر کا لائن، ان دونوں کا جو آپس میں ڈفرنس ہے وہ کتنے پوائنٹس کا ہے وہ یہاں پر شو ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جو ہماری بلو لائن ہے یعنی کہ MACD لائن اگر وہ 6 کے قریب چل رہی ہے مثال لے لی، اور جو ہمارا اورنج لائن ہے یہ اگر 4 کے قریب چل رہا ہے تو ہسٹوگرام ہمارا 2 کے اوپر آئے گا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں گیپ ہے 2 پوائنٹس کا، اور جیسے جیسے یہ گیپ کم ہوتا جائے گا یہاں پر جہاں بڑھے گا وہاں پر بڑھ جائے گی، جہاں پر کم ہوگا وہاں پر کم ہو جائے گا، اور جیسے جیسے گیپ مزید کم ہوگا یہ مزید کم ہوتی جائیں گی۔ اور یہاں پر میں ٹریڈنگ ویو کا چارٹ میں نے کھولا ہوا ہے، تو یہاں پر مجھے بائی والی سائڈ کے اوپر بھی یعنی کہ 0 لائن سے اوپر بھی ڈارک گرین یا لائٹ گرین کلرز کی کینڈل نظر آ رہی ہیں، ہسٹوگرام کی بارز نظر آ رہی ہیں۔ بعض جو ایپس ہیں جن کے اوپر ہم لوگ
MACD لگاتے ہیں وہاں پر ہمیں زیرو لائن سے اوپر بھی گرین اور ریڈ کلر کی لائنیں نظر آتی ہیں. وہ اس وجہ سے نظر آتی ہیں کہ اگر ہماری بلو لائن کراس کر کے نیچے والی سائڈ کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہوگی تو یہ کینڈلز ریڈ ہو جائیں گی یا لائٹ گرین ہو جائیں گی, اور اگر اس سے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو یہ گرین رہیں گی. اور اس کا جو آپس میں جتنا بھی گیپ ہوگا, اگر گیپ بڑھ گیا ہے تو یہ ریڈ کلر میں ایک لمبی کینڈل بنائے گا یعنی کہ بار بنائے گا, اور اگر گیپ کم ہو گیا ہے تو یہ اس کو چھوٹا کر لے گا. تو یہ بیسیکلی ہسٹوگرام ہے. اور زیرو لائن جو ہے, زیرو لائن سے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے تو یہ ہمیں نیگیٹو سائیڈ کا دکھاتی ہے کہ یہاں پر سیلرز کا پریشر ہائی ہے, اور اگر زیرو لائن سے اوپر مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہو تو ہم لوگوں کو بائرز کا بتاتی ہے کہ یہاں پر بائرز کا پریشر ہائی ہے. تو ہوپفلی آپ نے MACD کی ان تمام چیزوں کو تسلی سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ آپس میں بنتی کیسے ہیں اور ورک کیسے کرتی ہیں. اور یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آگے جا کر ہم لوگ MACD کی اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے بہت کام آئیں گی, کیونکہ کسی بھی چیز کے اوپر کام کرنے سے پہلے ہمارے پاس اس کی ڈیپ انفارمیشن یعنی کہ مکمل نالج ہونا ضروری ہے. کسی بھی چیز کا آدھا ادھورا نالج ہمیشہ نقصان دیتا ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ جب اسٹریٹجیز کے اوپر جائیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں مارکیٹ کے اندر جو سکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو زیرو لائن سے اوپر اگر بیرش کراس اوور ملے تو ہم لوگ سیل کی ٹریڈ لے لیں, اور زیرو لائن سے نیچے اگر ہم لوگوں کو بائی کا کراس اوور ملے تو ہم لوگ بائی کی ٹریڈ لے لیں. تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ نہیں, تو اس چیز کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. مزید یہ کہ ہم لوگ کراس اوور کون سا یوز کر سکتے ہیں زیرو لائن سے نیچے اور زیرو لائن سے اوپر, اور کون سا کراس اوور ہم لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹرینڈ کنٹینیوشن میں رہتے ہوئے زیرو لائن سے اوپر یا زیرو لائن سے نیچے. اور ساتھ میں اس کی اور بھی اسٹریٹجیز ہیں جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے آگے اسٹریٹجیز کو یا MACD کی باقی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اگر اس سے متعلق کوئی بھی کویشچن آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہو تو آپ لوگ نیچے کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور اگر سمجھ آ جائیں ساری چیزیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اس سے اپریسیشن ملتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.